الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، صدر جلسہ، علماء کرام، برادران اسلام، معزز خواتین، کسی نے کہا ہے زہے قسمت مادر روزگار، اس ماں کی قسمت کتنی اونچی ہے. جہاں آدمی پیدا ہوا وطن کو مادر وطن کہتے ہیں، جیسے درسگاہ کو مادر علمی کہتے ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی مادر وطن ہے بنارس، تو اسی مادر وطن کو بھی مادر کہتے ہیں. وہ ماں کتنی خوش نصیب ہے جو اپنے گود میں ایسا پہلوان پالے جو اس ماں کا نام روشن کر دے. زہے قسمت مادر روزگار کی رودے چنی پرورت در کنار. کیا خوب تقدیر ہوتی ہے اس ماں کی جو ایسے پہلوان، رود کہتے ہیں پہلوان کو. اب فارسی لوگ بھولی بسری ہو چکی، ناآشنا ہو گئے، تو بتانا پڑتا ہے. زہے قسمت مادر روزگار کی رودے چنی پرورت در کنار. کیا خوب تقدیر ہے اس مادر وطن کی جس نے اپنی گود میں ایسے پہلوان کو پالا. تو حضرت مفتی صاحب پہلوان ہیں، بنارس کی گود میں انہوں نے پرورش پائی اور پورے عالم اسلام میں مشہور ہو گئے، اور عالم اسلام کے علاوہ اور بھی جگہوں پر مشہور ہو گئے. کوئی دن ہوتا ہے یا 2 دن یا 3 دن جو حضرت مفتی صاحب کے اعلان سے یا ان کے فوٹو سے یا ان کے بیانات سے اخبار کا خالی ہو. اخبار آباد رہتے ہیں روزانہ ان کے نام سے اور ان کی تشہیر سے. آپ حضرات کے لیے یہ فخر کی چیز ہے. مفتی صاحب کی برکت سے جس کو بلاتے ہیں دوڑا چلا آتا ہے سر کے بل. تو دیکھیے آپ کا اسٹیج بھر جاتا ہے. لیکن دوستو، میں امریکہ اور جاپان کی بات کرنے نہیں بیٹھا، نہ ایران اور توران کی بات کرنے بیٹھا ہوں، بلکہ عربستان میں پیدا ہونے والے سید الکونین، سلطان دارین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، جگر گوشہ عبداللہ، آمنہ کے لال کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے بیٹھا. نہ کوئی داستان ہے جس میں لطف داستان بھر دوں، نہ کوئی داستان ہے جس میں لطف داستان بھر دوں، نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیاں کر دوں. نہ کوئی داستان ہے جس میں لطف داستان بھر دوں، نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیاں کر دوں. یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا، وہ جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے کا. اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی. اگر رسول اللہ کی زندگی نہ ہوتی تو ہم درندے ہوتے. بھیڑیے دنیا، انسان نما بھیڑیے، انسان بھیڑیوں کی طرح ہو جاتا. آپ جانتے نہیں ہندوستان میں کیا کیا ہوتا ہے. دلی کے اندر راجدھانی میں زنا کرتے کرتے ایک بیچاری بے قصور کو مار ڈالا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، روزانہ زنا کے واقعات ہوتے ہیں، قتل کے واقعات ہوتے ہیں، درندگی ہوتی. رسول اللہ کی زندگی نہ ہوتی تو انسان بھیڑیے ہو جاتے. یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے. اسی کی زندگی نے، یہ قرآنی بیان ہے ایک کالی کملی والے کا، وہ جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے کا. اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گنوں کو رنگ مہر و ماہ کو تابندگی بخشی. اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، مگر اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم ہی نہیں کرتے ہیں، جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بھی منہ بھر کے تعریف کرتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کی دشمنی میں زندگیاں بسر کی ہیں، ان کے سر پر بھی رسول اللہ کی سیرت کا جادو چڑھ کر بول رہا ہے. الفضل ما شہدت به الاعداء
کمال وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی شہادت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت امریکہ کے لوگ دے رہے ہیں، یورپ کے لوگ دے رہے ہیں، جرمنی کے لوگ دے رہے ہیں. ایک عربی مصنف نے جو بہت انگریزی داں ہے، اس نے عرب کے یورپ کے مفکرین، یورپ کے دانشوروں کے اقوال نقل کیے ہیں، انگریزی میں نقل کیے. انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا عربی میں. کان مولدہ مبعثا للنور من الظلمات. یہ ایک امریکن کا قول ہے جس کو عربی میں منتقل کر دیا گیا ہے. اگر ہم اتنی انگریزی جانتے ہوتے تو ابھی انگریزی ہی نقل کر دیتے. کان مولدہ مبعثا للنور من الظلمات. رسول اللہ کی پیدائش تاریکیوں میں نور کی پیدائش تھی. یہ دشمن کہہ رہا ہے رسول اللہ کی پیدائش تاریکیوں کے اندر نور کی پیدائش تھی. یہ ترجمہ ہے، یہ ٹرانسلیشن ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے، حاشیہ نہیں ہے. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا. رحمت یزداں کے ہونٹوں پہ تبسم آ گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت مسکرا اٹھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نور کی پیدائش تھی. دوسرا مفکر کہتا ہے لم یکن الاصلاح آثرا ولا ابعد منالا منہ ابعد منالا فی وقت ظہور محمد وما نعلم اصلاحا تم ونجاحا حصل کالذی ترکہ عند وفاتہ. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت اصلاح اور لوگوں کی تہذیب اور لوگوں کو آراستہ کرنا بہت مشکل تھا. اور جتنی اصلاح مکمل اور جتنی کامیابی آپ اپنی وفات کے وقت چھوڑ گئے، ایسی کامیابی ہم کسی مسئلے کے اندر نہیں پاتے. انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا یعنی برطانیہ میں جو انسائیکلوپیڈیا سب سے وزندار معیاری کتاب ہوتی ہے، اس میں ہے انہو اعظم المصلحین بلا شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصلحین میں سب سے بڑے ہیں. اور جو کامیابی آپ کو ملی ہے وہ نہ کسی نبی کو ملی ہے اور نہ کسی مصلح کو ملی ہے. سب سے بڑی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. سب انگریز کہہ رہے ہیں ان کان رجل علی هذه الارض قد عرف اللہ وفنی فی خدمتہ فہو بلا ریب نبی العرب محمد نبی العرب. اگر کوئی آدمی زمین کے اوپر کسی آدمی نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ کی خدمت کے اندر اس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے تو بلا شبہ وہ عرب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے. دوسرا آدمی پردہ کھولے حقیقت کا، یہ تو اور زیادہ تعجب کی بات ہوتی ہے اور خوشی کی بات ہوتی ہے. تو یہ یورپ کے دانشور منہ بھر کے تعریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، آپ کا دل موم تھا، آپ کے اندر نرمی کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی. آپ کی رحمت اور آپ کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ غریب لوگ آپ کے سینے سے اور آپ کے دل سے قریب رہتے تھے، سینے سے اور دل سے قریب رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا ہے جس نے ایسی دعا کی ہو جیسی رحمت عالم نے دعا کی. آپ نے دعا کی اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے غریبوں کی طرح زندہ رکھیو. آپ لوگوں میں سے کوئی تہجد گزار، کوئی تسبیح و سجادے والا، کوئی صوفی یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے غریب رکھیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے غریبوں کی طرح زندہ رکھیو، مسکینوں کی طرح زندہ رکھیو، اور مسکینوں کی طرح مجھے موت دیجیو.
اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مسکینوں میں کیا خاص بات ہے جو امام الانبیاء دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے غریبوں کی طرح زندہ رکھیے اور غریبوں کی طرح مجھے موت دیجیے اور غریبوں کے ساتھ میرا حشر کیجیے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ ان المساکین یحشرون ان المساکین يدخلون الجنت قبل الاغنیاء ب40 خریفا۔ عائشہ غریب لوگ اور مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یا عائشہ احبی المساکین وقربیہم ولو بشق تمرۃ۔ اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھو، ان کو قریب کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت تشریف فرما تھے، آپ غور کیجئے، امریکہ بہت مالدار ملک ہے، سعودیہ بہت مالدار ملک ہے، کویت بہت مالدار ملک ہے، جو امیر ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، مالدار ملک ہیں، وہاں بھی اکثریت غربا کی ہے۔ مالدار ہیں بہت، لیکن اکثریت غربا، پوری دنیا کے اندر اکثریت غربا کی ہے، مالدار اقلیت میں ہیں۔ تو دنیا کی اتنی بڑی اکثریت، ان کے دل پر مرہم کس نے رکھا؟ ان کی شان کس نے بڑھائی؟ اس کے دل سے کون قریب تھا؟ ایک آدمی گزرا تو آپ نے تشریف فرماتے ایک مجلس میں، تو آپ نے فرمایا ما رائیکم فی ھذا الرجل، تمہاری رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا رجل من امراء المؤمنین، یہ مالدار مسلمان ہے، انہ حری، یہ اللہ کی قسم اس لائق ہے، انہ واللہ حری، خدا کی قسم یہ مالدار اس لائق ہے، ان خطب ان ينکح وان شفع ان یشفع وان قال ان یسمع، یہ لائق ہے اس کے کہ اگر یہ پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کر لیا جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی گزرا، آپ نے فرمایا ما رائیکم فی ھذا، اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ قالوا رجل من فقراء المسلمین واللہ انہ لحری ان خطب ان لا ينکح وان شفع ان لا یشفع وان قال ان لا یسمع، یہ غریب مسلمان ہے، خدا کی قسم یہ لائق ہے اس کے کہ اگر یہ پیغام دے تو اس کا پیغام نہ سنا جائے، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ سنی جائے، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات کی توجہ نہ دی جائے۔ تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ جس کی تم نے منہ بھر کے تعریف کی ہے اور جس کو تم نے حقیر سمجھا ہے، خدا کی قسم جس امیر کی تم نے منہ بھر کے تعریف کی ہے، اگر روئے زمین بھر دیا جائے ایسے امیروں سے تو یہ غریب ان زمین بھر کے امیروں سے یہ غریب افضل ہے، یہ ان سے بہتر ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کسی کے اگر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غربا کتنے قریب تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے سامنے مدینے میں تشریف لائے تو ان کی چادر میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا، تو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، کیونکہ ان کی زندگی بڑی ناز و نعمت میں گزری تھی۔ آپ دیدہ ہو گئے کہ اسلام لانے کے بعد فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ، تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح تم ایک جوڑا پہنو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہنو گے۔ ووضعت بین یدیکم صحفۃ ورفعت اخری، اور تمہارے سامنے ایک پیالہ رکھا جائے گا، کڑوے سالن کا پیالہ رکھا جائے گا، چٹپٹے سالن کا، اس کے بعد میٹھا پیالہ رکھا جائے گا، اس کے بعد کھٹی میٹھی چیزیں رکھی جائیں گی۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے سامنے ایک پیالہ رکھا جائے گا، اس کے بعد دوسرا پیالہ رکھا جائے گا، پھر تیسرا پیالہ رکھا جائے گا، یعنی فراوانی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے کپڑوں اپنے مکانوں کو اس طرح آرائش کرو گے اور اس طرح ان کو لباس پہناؤ گے جیسے خانہ کعبہ کو لباس پہنا جاتا ہے، طرح طرح کے پردے لگاؤ گے اس میں۔ تو صحابہ نے کہا نحن یومئذ خیر منا اليوم،
اللہ کے رسول جس زمانے میں یہ فراوانی ہوگی اور یہ کشادگی ہوگی اس دن ہم بہتر ہوں گے آج کے مقابلے میں، کیونکہ آج تو ہماری زندگی فقر و فاقے میں بسر ہو رہی ہے اور تنگ حالی میں بسر ہو رہی ہے۔ نکف المونا ونتفرق للعبادہ، جب خوشحالی ہوگی تو ہم عبادت کے لیے فارغ آزاد ہو جائیں گے اور مشقت سے بچا لیے جائیں گے، تو وہ دن ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا لا بل انتم اليوم خیر منکم یومئذ، وہ خوشحالی کے دن سے یہ جو تمہاری تنگ حالی کے دن ہیں یہ کہیں بہتر ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے قریب تھے فقراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غربا قریب تھے، اور حضرت کی نظر غربا پر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت غزوے میں تشریف لے گئے، ایک آدمی مسجد نبوی میں ایک حبشی مسجد نبوی میں بیچارے کا کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، غریب تھا، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ کسی نے مٹھی بھر کھجور دے دی، کسی نے کوئی اناج دے دیا، کسی نے روٹی دے دی، کوئی اپنے گھر پکڑ کے ہاتھ لے گیا اور کھلا دیا، اور اگر کسی نے کچھ نہیں دیا تو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے تھے اور اس کو بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ تو سب لوگ تو ان کو توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر تھی۔ آنا کی خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا بوت کی گوشہ چشمے بجا کنند، جو لوگ اگر مٹی پہ نظر ڈال دیں تو مٹی سونا بن جائے، تو وہ جن کی نظر مٹی کو سونا بنا دے ان کی نظر تھی اس کے اوپر۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ چکنے چپڑے جسم کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اعمال کو اور دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ تو آپ غزوے میں تشریف لے گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے غزوے میں، وہ کالے کلوٹے غلام۔ اب غزوے میں آپ تشریف لے گئے تو غزوے میں جانے کے بعد مہینوں لگتے تھے، 2-3 مہینے تو لگ ہی جاتے تھے۔ 2-3 مہینے کے بعد آپ واپس ہوئے تو آپ نے کسی فیکٹری والے کو نہیں پوچھا، کسی زمیندار کو نہیں پوچھا، کسی قبیلے کے سردار کو نہیں پوچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربا پروری اور غریب نوازی آپ نے دیکھا۔ ایک وقت میں ان کو دیکھا، پھر دوسرے وقت میں ان کو تلاش کیا، پھر تیسرے وقت میں 5 وقت جب گزر گئے اور وہ شخص نظر نہیں آیا، تب آپ نے فرمایا ما فعل ذلک الانسان، وہ کالا کلوٹا غلام نظر نہیں آتا، وہ کہاں گیا؟ قالوا مات یا رسول اللہ، عرض کیا صحابہ نے اللہ کے رسول وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تو انتقال کر گئے۔ قال افلا آذنتمونی، ارے تو جیسے یہ آئے تھے ویسے تم کو بتانا چاہیے تھا، ویسے ہی تم کو بتانا چاہیے تھا۔ غزوے سے آ کر جب حضرت غزوے تشریف لاتے تھے تو فتح کر کے آتے تھے، فاتح بن کر آ رہے ہیں، اور آپ کی نگاہ کس پر؟ غریبوں پر ہے۔ آپ نے کہا تم نے آتے ہی بتانا چاہیے تھا۔ تو صحابہ نے کہا کہ انہو کان کذا و کذا، اللہ کے رسول تو ایک معمولی آدمی تھا، کون اہم آدمی تھا کہ آپ کو بتاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اچھا جب نہیں بتایا تھا دلونی علی قبرہ، چلو ہمیں اس کی قبر بتاؤ۔ تو جب مسجد نبوی میں آپ نے اعلان کیا تو تمام صحابہ، اس میں خلفائے راشدین بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے، اور تمام نمازی تھے، صحابہ کرام، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سینکڑوں حضرات، جن میں سے ایک ایک آدمی ہزاروں ولیوں سے افضل ہے، سینکڑوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے، جنت البقیع کی طرف گئے، اور جا کر انہوں نے ایک تازہ قبر تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے اس کی قبر۔ آپ نے کہا صفحے بناؤ، صفحے لوگوں نے بنا دی۔ آپ نے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ تو ہو چکی تھی، لیکن اس غریب کی نماز جنازہ پڑھ کر حضرت نے اس کو سریا پہ پہنچا دیا، اس کو عزت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ آپ نے کہا اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے کہا اللہ اکبر، اور اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی غریبوں سے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے اور غریبوں کا مقام بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ غریب غربا نوازی کا یہ مقام تھا، اور غربا نوازی
اس درجے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے غلام کو یعنی زید ابن حارثہ کو امیر لشکر بنایا. بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے اونچے قبیلے کے صحابہ کرام سب تھے، لیکن ان کے اوپر سردار بنایا اپنے غلام کو زید ابن حارثہ کو غزوہ موتا میں، روم کی لڑائی میں. اور جب زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد جب دوسری فوج روانہ کی آپ نے تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید کو جو 20 سال کے تھے، نوجوان تھے، ان کو آپ نے امیر بنایا. اس طرح آپ نے رتبہ بلند کیا غریبوں کا. اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت علی بھی تھے. حضرت اسامہ کی امیری میں، امارت میں حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے اور حضرت عثمان بھی تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت کی وفات کے بعد بتا رہا ہوں کہ ان کو بنایا گیا امیر. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نے اشارہ کر دیا تھا کہ اسامہ کو امیر لشکر بنانا ہے زید کے بعد، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اسامہ کو غلام زادے کو امیر لشکر بنایا اور اس شان سے رخصت کیا کہ اسامہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر خلیفہ رسول ان کے ساتھ چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے اور یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت اسامہ کہہ رہے تھے خلیفہ رسول آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے یا میں پیدل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، نہ تم اترو گے اور نہ میں گھوڑے پر سوار ہوں گا. میرا کیا بگڑ جائے گا اگر اللہ کے راستے میں کچھ غبار میرے پیروں میں لگ جائے یا میرے کپڑوں میں لگ جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان الفاظ میں اتنی بلندی ہے کہ اگر اس بلندی کو دیکھیے تو ٹوپی گر جائے اور بلندی تک نہیں پہنچ پائیں. کتنا مقام بلند ہے ایک غریب کا، ایک غلام زادے کا، کہ حضرت خلیفہ رسول فرما رہے ہیں کہ امیر المومنین، امیر لشکر، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو میں روک لوں، اس لیے کہ عمر کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، عمر کے مشوروں کی ضرورت ہے. تب حضرت اسامہ نے خلیفہ رسول کو اجازت دے دی تو حضرت عمر کو حضرت اسامہ کی اجازت سے روک لیا اور پورا لشکر روانہ ہو گیا. تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ بھی ایک سنت ہے. اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھ کر ہم اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. ہمارے یہاں غریبوں کی کوئی پرسان حال نہیں اور نہ غریبوں کی کوئی نگہداشت ہوتی ہے، نہ خبرگیری ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی بڑی سنت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہم لوگ اپنے پڑوسی کو نہیں معاف کر پاتے، ہم اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کر پاتے، ہم اپنے دوست کو معاف نہیں کر پاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عفو و درگزر کا ایسا مزاج تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دریا دل تھے کہ دوست تو چھوڑیے، رشتہ دار تو چھوڑیے، پڑوسی تو چھوڑیے، جو خون کے پیاسے ہوتے تھے ان کو بھی رسول اللہ معاف کرتے تھے. جو جان پر حملہ آور ہوتے تھے، جو قتل کا ارادہ کرتے تھے، جو خون کے پیاسے اور جو جان کے دشمن ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دیا، 2 دفعہ معاف کر دیا، نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی ہمیشہ معاف کرنے کی. آپ کا معمول تھا معاف کرنے کا. جب مکہ فتح کیا آپ نے تو بہت سے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. کچھ لوگ تھے کہ جن سے فتح کو قبول کرنا ممکن نہیں تھا، ان کے سینے کے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی تھی اور غرور ان کے دماغوں میں موزن تھا. تو انہوں نے ہتھیار تو دکھانے میں ڈال دیا لیکن اندر سے بغاوت کا جذبہ موزن تھا. تو اس میں ایک تھا فضالہ، تو اس نے گیا، وہ ایک برچھا اس نے لیا اور برچھے کو زہر سے تیز کیا، پھر زہر سے بجھایا اور زہر سے بجھانے کے بعد اپنے گریبان میں چھپا لیا. اور اس کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے عاشق ہیں. جب حبشہ چلے گئے تھے صحابہ کرام اور اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے اور کچھ لوگ رہ گئے تھے، حبشہ چلے گئے تھے، آپ تنہا تھے، چند لوگوں میں تھے، تب بھی آپ نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں چھوڑا.
حالانکہ آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈالی جاتی تھی، آپ کے چہرے انور پر تھوکا جاتا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کا طواف آپ نے قضا نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کا طواف کے آپ عاشق تھے، تو وہ جانتا تھا فضالہ کہ اب کئی سال کے بعد آئے ہیں خانہ کعبہ میں، تو آتے ہی طواف کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ تو جیسی اس کی توقع تھی ویسے ہی ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ضروری کاموں سے فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی حتیم کعبہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی حجر اسود کو چوم رہے ہیں، کبھی غلاف کعبہ کو چوم رہے ہیں، برابر جھوم جھوم کر طواف کر رہے ہیں۔ ابھی طواف کے 7 چکر پورے نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین نے خبر دی کہ آپ تو جھوم جھوم کر طواف کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں آپ کا قاتل کھمبے کی آڑ میں آپ پر گھات لگا رہا ہے، کھمبے کی آڑ میں کھڑا ہوا آپ کے اوپر گھات لگا رہا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو حواس باختہ ہو جاتے، ہوش اڑ جاتے، قدم رکھتے کہیں اور پڑتا کہیں، لیکن نبی کے اندر تو شیروں سے زیادہ دل کے اندر قوت ہوتی ہے۔ آپ کے پیر ڈگمگائے نہیں، جبریل امین نے خبر دی کہ آپ کا قاتل کھمبے کی آڑ سے آپ پر گھات لگا رہا ہے۔ آپ نے اطمینان کے ساتھ 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد ہم اور آپ ہوتے تو آگ بگولا ہو جاتے، اول فول بکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی دیکھیے اور عفو درگزر دیکھیے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو کے اندر ضبط نفس نہیں ہے، یعنی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کرتے، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خبر دی جائے تو آپ کے ہوش سلامت رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی اثر نہیں لیا اس خبر کا۔ 7 چکر پورے کیے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب وہ شخص خود کہہ رہا ہے، وہی فضالہ کہتا ثم تقدم الیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھے، لیکن اناد کے طور پر نہیں بڑھے، دشمنی کے ساتھ نہیں بڑھے، بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ بڑھے، کیونکہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ کا قدم شفقت والا ہے، آپ محبت میں بڑھ رہے ہیں۔ آپ کیوں منہ سے کہیں آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیوں منہ سے کہیں آپ کے دل میں کیا ہے، جو ارادے ہیں وہ تیور ہی بتا دیتے ہیں۔ آپ کے تیور سے پتا چل رہا تھا کہ یہ شفقت کے قدم اٹھ رہے ہیں، یہ محبت کے قدم اٹھتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف بڑھے، مشفقانہ محبانہ میری طرف بڑھے۔ غور کیجئے کتنا بڑا دل تھا آپ کا، کتنا جگر تھا آپ کا کہ قاتل کی طرف بڑھ رہے ہیں شفقت کے ساتھ، قاتل کی طرف بڑھ رہے ہیں محبت کے ساتھ، اور کسی غیر معتبر آدمی نے خبر نہیں دی ہے، جبریل امین نے خبر دی ہے، جو قرآن لایا کرتے تھے، جو سچے تھے۔ تو بڑے حضرت شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ جب میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، قریب آ گئے، تو حضرت نے ذرا سا مڑ کے دیکھا، مجھ کو پہچان گئے، فرمایا افضالہ، یہ فضالہ ہے؟ قلت نعم فضالہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں فضالہ ہوں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ما کنت تحدث به نفسک، کیا کھچڑی پکا رہے تھے، کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ قلت لا شیء، میں نے کچھ نہیں، کنت اذکر اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ منافق اور مشرک تو ایسے ہی ڈرپوک ہوتا ہے، سوچتا تھا کہ پورا مکہ تو فتح کر لیا گیا اور مکے کے چاروں طرف کھوٹے آپ کے گڑ گئے ہیں اور جھنڈے لہرا رہے ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ میں ہاں قتل کا ارادہ کرا تو ابھی قیمہ بنا دیا جائے گا، جھوٹ بول دیا۔ قلت لا شیء، اب میں نے کہا کچھ نہیں، کنت اذکر اللہ، میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت کو ہنسی آ گئی کہ جان بچانے کے لیے آدمی نے جھوٹ بول لیا۔ تو آپ نے فرمایا استغفر اللہ، ارے اللہ سے استغفار کر، اللہ سے معافی مانگ، حجر اسود کے پاس خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ تعمیل حکم نہ کرتا تو خیریت نہیں تھی۔ ثم تقدم الیہ، پھر حضرت میری طرف بڑھے، ووضع یدہ علی صدری، پھر حضرت نے اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھ دیا۔ اب آپ غور کیجئے، قاتل کے سینے کے اوپر شفقت کا ہاتھ ہے آپ کے بس میں، جو دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا، نبی کے ایک ایک عمل سے وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنا دست شفقت میرے سینے پہ رکھ دیا، حتیٰ وجدت لیدہ بردن فی صدری، یہاں تک کہ حضرت کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ ٹھنڈک نبی کا عفو درگزر دیکھیے، نبی کی عالی حوصلگی دیکھیے،
جس سینے کے اندر حضرت کی دشمنی اور حضرت کے قتل کا ارادہ چھپا ہوا ہے، اس سینے کے اوپر حضرت نے اپنے شفقت کا ہاتھ رکھ دیا. کہتے ہیں حضرت نے میرے سینے پہ اپنا شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک محسوس کی آپ کے ہاتھ کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، یا تو آپ سے زیادہ عداوت کسی سے نہیں تھی، یا اب آپ سے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہیں. ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، ایمان و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں. حضرت میرے دل کی دنیا بدل گئی، اب آپ دست حق پرست بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میرا کلمہ قبول کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ اپنے ہم معمولی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر پاتے اور انتقام کی آگ ہمارے میں بھڑک اٹھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاتلوں کو معاف کر دیتے تھے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام محبت کے گر سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کو کرتا دیا کفن دینے کے لیے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، جو بھی دشمن آیا اس کو زندگی دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی. تو عفو و درگزر، دشمنوں کو معاف کرنا بلکہ قاتلوں کو معاف کرنا کتنی بڑی چیز تھی، کتنا بڑا معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنانا چاہیے. اگر ہم عفو و درگزر کی سنت کو اپنائیں تو لوگ ہم سے کٹیں گے نہیں بلکہ ہم سے جڑیں گے، لوگ ہم سے ملیں گے. امت کا شیرازہ منتشر نہیں ہوگا بلکہ شیرازہ بہم ہوگا، امت کے افراد جمع ہو جائیں گے. حضرت نے مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد حنین کی لڑائی میں حضرت کو کامیابی ہوئی. پھر حنین کی لڑائی میں آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک جگہ تھی جعیرانہ، حنین کا جو مال غنیمت تھا وہ جعیرانہ میں تقسیم کر رہے تھے. تو وحشی مکے میں تھا تو بھاگا ڈر کے مارے، وہ حضرت حمزہ کا قاتل تھا، ڈر کے مارے بھاگا، طائف چلا گیا. طائف کے قریب حنین کا مال غنیمت تقسیم ہوا تھا. تو وہاں جب طائف میں حضرت نے حنین کا معرکہ سر کر لیا اور طائف کے لوگ قید ہو گئے تو وحشی نے سوچا کہ اب تو یہاں بھی جان نہیں بچے گی، جہاں بھی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پہنچ جائے گی، اب تو بچیں گے نہیں. تو کسی نے کہا جلوے میری نگاہ میں کونوں مکاں کے ہیں، مجھ سے وہ بچ سکیں بھلا ایسے کہاں کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نہیں پاؤ گے، اب جا کر کے کلمہ پڑھ لو، بس اسی میں تمہارے لیے سلامتی ہے. تو حضرت مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، آ کر حضرت کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بار بار یہی کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت نے سر مبارک اٹھایا، پہچان گئے، فرمایا اوحشی، یہ وحشی ہے؟ قلت نعم وحشی یا رسول اللہ. میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول وہی کالے کرتوت والا پاپی وحشی ہے. آپ نے فرمایا اچھا اجلس وحدثنی کیف قتلت حمزہ، بیٹھو اور یہ بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ کو کس طرح شہید کیا تھا. تو کہتے ہیں میں نے حضرت حمزہ کی شہادت کی تفصیل بتائی. فلما فرغت من حدیثی، جب میں اپنی تفصیل سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہارے کلمے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ نے تمہارے کلمے کو قبول کر لیا، تم مسلمان ہو گئے. تمہارے اسلام کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ نے تمہارے ایمان و اسلام کو قبول کر لیا. لیکن ایک ہمارا مشورہ ہے غیب عنی وجہک، ہم سے اپنا چہرہ دور رکھنا، ہمارے سامنے نہ پڑنا. ہمارے نبی کے دل میں میل آ جائے امتی کی طرف سے تو امتی کے لیے تباہی کی بات ہے. تم کو دیکھ کر ہمیں حمزہ کی یاد آ جاتی ہے اور ہمارے دل کا عالم ہی بدل جاتا ہے. اس لیے تم ہم کو اپنی شکل ہم کو نہ دکھاؤ، ہم سے دور رہو. تو کہتے ہیں جہاں میں حضرت کے سامنے پڑھتا تھا بس ہٹ جاتا تھا کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا ہٹنے کا. تو یہاں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے
کہ جس چہرے کو دیکھنے کی بھی رسول اللہ کو طاقت نہیں تھی، جس چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے رسول اللہ کا عفو درگزر دیکھو کہ رسول اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کو بھی جینے کا حق عطا کیا. یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر. تو اگر ہمارے اندر عفو درگزر کی عادت نہیں ہے تو ہم کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. بیٹا، حضرت انس سے فرمایا بیٹا اگر تم سے ہو سکے تو صبح اور شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو. ثم قال وذلك من سنتی، پھر فرمایا دل کو کھوٹ سے اور کینے سے پاک رکھنا میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو اس ربیع الاول کے جلسے میں اور اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم مسلمان یہی تہیہ کر لیں کہ حضرت کی اس بات پر عمل کر لیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ رکھو، دل میں کسی طرف میل نہ رکھو. پھر فرمایا ذالک من سنتی، دل کو کینے سے پاک رکھنا اور میل سے پاک رکھنا میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو کیا آپ اپنے دل کو کینے سے اور میل سے پاک رکھتے ہیں؟ بعض دفعہ دوستو زندگی میں اگر ہم نیکی کے ساتھ رہیں تو جنت کا مزہ آئے، جنت کا مزہ ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کو دوزخ بنا لیا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشحالی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکون عطا کیا، لیکن حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو جہنم بنا رکھا. حالانکہ حضرت نے فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو. وہ گھر جس میں دل ہو ملے سب کے باہم، ایسا گھر جس میں دل سب کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. وہ گھر جس میں دل ہو ملے سب کے باہم، خوشی نہ خوشی میں ہو سب یار و ہمدم. ایسا گھر جس میں سب ایک دل ہو کے رہتے ہیں. اگر خوشی حاصل ہوئی تو سب خوش ہیں، اور اگر رنج آیا تو سب رنجیدہ ہیں. وہ گھر جس میں دل ہو ملے سب کے باہم، خوشی نہ خوشی میں ہو سب یار و ہمدم. اگر ایک خوش دل تو گھر سارا خرم، اگر ایک غمگی تو گھر سارا پرغم. مبارک ہے اس قصر شاہنشاہی سے جہاں ایک دل ہے مقدر کسی سے، جہاں پر غریب لوگ مل جل کے رہتے ہیں. آپ یقین فرمائیے کہ بنارس میں غریبوں کا جھوپڑا، اگر دو بھائی رہتے ہیں غریب، ایک دوسرے کے رنج میں اور خوشی میں شریک ہیں، تو دلی کے لال قلعے میں اگر دو شہزادے رہتے ہیں اور دونوں کے اندر میل ہے اور دونوں میں کھوٹ ہے تو شہزادوں کا قلعہ بدتر ہے اور غریبوں کا محبت کا جھوپڑا بہتر ہے. محبت ہی سے پائی. آپ نے فرمایا لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولن تؤمنوا حتی تحابوا. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں بنو گے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه احببتم. ہم تم کو بتائیں ایک معمولی چھوٹا سا نسخہ ہے، جب وہ تم کر لو گے تو تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی، اور وہ ہے افشوا السلام. ایک دوسرے کو سلام کرو، تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی. محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے. تو نفرت اور دوری اور اجنبیت یہ ہمارے لیے زہر حلاہل ہے، یہ ہمارے لیے ناسور ہے، یہ کینسر سے بدتر ہے. اور اس نفرت کو آپ پالے ہوئے ہیں اور اس کو پالنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. دوستو حسد یہ بہت بری چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے اتنا بڑا جلاد ہوتا ہے حسد کہ بھائی کے قتل میں بھی حسد بھائی کو قتل کروا دیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل. حابیل نیک تھا اور قابیل ذرا برا تھا، تو قابیل کو حسد ہو گیا حضرت حابیل سے، اور حسد میں آ کر حضرت حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. تو دیکھیے حضرت حابیل نے کیا کہا کہ بھائی اگر تم مجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں ہاتھ سمیٹ کے بیٹھا رہوں گا. یہ نہ توقع رکھنا کہ میں تم کو بھی
قتل کرنے کا ارادہ کروں گا، میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ آلودہ نہیں کروں گا، میں اپنے دامن کو آلودہ قتل ہو جاؤں گا مگر اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ نہیں کروں گا۔ دیکھیے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آپ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو میرا رب ہے مجھے اس کا ڈر ہے۔ فتوات بھی کتنا موم کر دینے والا جملہ کہا تھا کہ بھائی تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، لیکن تیرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کروں گا۔ اگر انسان ہوتا وہ، اگر شیطان نہ ہوتا تو نرم ہو جاتا، موم ہو جاتا، لیکن اس کے اوپر تو حسد سوار تھا، تو اس کے اوپر بھوت سوار تھا، اتنا حسد جلاد ہوتا ہے۔ فتوات لہو نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس کے حسد نے، اس کے نفس نے اس کو قتل پر آمادہ کر دیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ خسارے میں رہا اور گناہگار ہوا، اور ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے تمام قتل کا بوجھ قابیل کے اوپر ہوگا، کیونکہ قتل سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا۔ تو دوستو رسول اللہ کے واسطے اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ جب حضرت نے فرمایا بیٹا دل کو کینے سے اور کھوٹ سے پاک رکھنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ من حفر حفیرا لاخیہ کان حتفہ فیہ، حسد کے اندر آپ اپنے بھائی کے لیے گڈھا کھودتے ہیں، یاد رکھیے آپ اپنے بھائی کے لیے جو گڈھا کھودتے ہیں اس گڈھے میں بھائی نہیں مرے گا، پہلے آپ مریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام غزالی بہت بڑے عالم تھے اور حضرت بڑی دور کی بڑی پتے کی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، ایک نیک بادشاہ، صالح بادشاہ تھا، تو اس کا ایک مصاحب تھا اور وزراء بھی تھے، تو وزیر بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، تو وہ مصاحب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن بادشاہ کا منہ لگا تھا، بادشاہ کی ناک کا بال تھا۔ تو جب بادشاہ دربار میں بیٹھتے تھے تو وہ کہا کرتا تھا بادشاہ سلامت، نیک آدمی کو تو نیکی کا صلہ دیجئے، نیک آدمی کو تو نیکی کا صلہ دیجئے، اور برے آدمی کو درگزر کیجئے، اس کی برائی خود اس سے بدلہ لے لے گی، اس کی برائی اس سے خود بدلہ لے لے گی۔ تو یہ کہا کرتے تھے، اور بادشاہ کے کانوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک وزیر تھا جس نے حسد کیا اس مصاحب پر کہ یہ جاہل ہے اور گنوار ہے اور بادشاہ کی ناک کا بال بنا ہوا ہے، اب اس کو ہم مروائیں گے، اس کو قتل کروائیں گے۔ تو جا کر اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی ناک کا جو بال بنا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے، آپ کے بارے میں پورے شہر میں مشہور کر رکھا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے سنڈاس کی بدبو آتی ہے، یعنی پیریا کا مرض ہے، پیریا میں دانتوں سے گندی بو آتی ہے، تو کہا یہ کہتا ہے کہ پورے سنڈاس کی بو آتی ہے۔ تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا ہماری نعمت کا پروردہ ہے اور ہمارے بارے میں غلط افواہ اڑا رہا ہے۔ خیر اس کے بعد گیا گھر اپنے، اور وہ جو نیک آدمی تھا مصاحب اس کی دعوت کر دی۔ جب دربار کا وقت آیا تو اس سے پہلے دعوت کر دی، اور اس میں جتنی بدبودار چیزیں تھیں وہ سب کھلا دی، لہسن کھلا دیا، مولی کھلا دی، پیاز کھلا دی۔ اب اس نیک آدمی نے کھا لیا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد دربار کا وقت ہو گیا تو سوچا کہ اب دربار نہ جاؤں تو بادشاہ سلامت میری حاضری لیں گے، چنانچہ چلا گیا، لیکن اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی پیاز کی اور لہسن کی اور مولی کی۔ تو بادشاہ سے کہا کہ یہ مشہور کیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کے آنے سے پتہ چلا لیں گے کہ یہ آپ کے بارے میں یہ مشہور کیے ہوئے ہیں۔ تو بیچارے نے اپنے منہ پہ اور ناک پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو اب بادشاہ جل بھن گیا کہ واقعی جو وزیر نے کہا تھا وہ صحیح ہے۔ تو غصے میں آ کر بادشاہ نے فرمان لکھ دیا لفافے میں، لیکن بادشاہ کی عادت تھی کہ سزا نہیں لکھتا تھا، انعام لکھتا تھا۔ تو وزیر نے سوچا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا، یہ تو اس کو انعام مل گیا۔ تو جلدی سے سب سے آنکھیں بچا کر کے دروازے پہ پہنچ گیا، ادھر یہ بادشاہ کا لفافہ لے کر چلا۔ جب لفافہ لے کر باہر پہنچا تو اس نے کہا یار تم کو تو روزانہ انعام ملا کرتا ہے، آج کا انعام ہم ہی کو دے دو۔ تو اس نے دے دیا اس کو، وزیر کو۔ اب لے کے گیا وہ انعام، وہاں جو شہر کا کوتوال تھا
اس نے پڑھا جب تو کہا معلوم ہے کیا لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں انعام لکھا ہوگا. کہا نہیں یہ آپ کی خوش فہمی ہے, اس میں لکھا ہے کہ جو یہ خط لے کر آئے اس کو قتل کرو اور قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتارو اور کھال اتارنے کے بعد اس میں بھوسا بھر دو اور وہ بھوسا بھر کر ہمارے پاس بھیجو. تو چلانے لگا کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ تو اس مصاحب کے لیے ہے. آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بادشاہ سلامت سے پوچھ لیجئے. کہا بے وقوف رہو, بادشاہ کی باتوں میں مراجعہ نہیں ہوتا, یعنی پوچھا نہیں جاتا. بادشاہ کا جو خط ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے. چنانچہ قتل کیا, جلاد سے قتل کروایا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر بھیج دیا. اب اگلے دن جب دربار ہوا تو خرامہ آ رہے ہیں, تو بادشاہ کو تعجب ہوا کہ یہ لفافہ لے کر نہیں گیا. تو بہرحال تھوڑی دیر تک صبر کیا بادشاہ نے. جب دربار رخصت ہو گیا تو اس نے روک لیا. کہا بھائی تم ہمارا خط لے کر نہیں گئے تھے؟ کہا لے کے گئے تھے. کہا تو پھر کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ تو خط میں نے وزیر کو دے دیا, وزیر نے. کہا اوفو, اچھا تو تم میرے بارے میں یہ شہرت مشہور کر دیا ہے تم نے کہ بادشاہ کے منہ سے پیریا کی بدبو آتی ہے اور سنڈاس کی بدبو آتی ہے. تو اس نے کہا میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں. تو کہا منہ پہ اور ناک پہ ہاتھ رکھ کے کیوں آئے تھے؟ کہا اس نے مجھ کو مولی اور پیاز اور یہی چیزیں کھلا دی, اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے طبیعت مقدر ہو جائے گی, میں بادشاہ کے سامنے جاؤں گا, اس لیے میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا اچھا تو اس کا مطلب اس نے حسد میں تم کو غلط خبر تمہاری طرف سے اڑا دی. جو تم کہا کرتے تھے وہی ہو گیا. من حفر حفیرا لاخیہ کان حتفہ فیہ, اگر اپنے بھائی کے لیے کوئی گڈھا کھودے گا تو اس گڈھے کے اندر ہلاکت اسی کی ہوگی. تو اس لیے میرے دوستو حسد سے بچو. حضرت بار بار اعلان کیا کرتے ولا تحسدوا, کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے منہ پھیر کر نہ چلو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے ہو بھائی بن کر رہو. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ عید کا دن تھا, کوئی صاحب عید کی مبارکباد دینے کے لیے کسی شہر سے گاؤں میں جا رہے تھے, کوئی دوست رہا ہوگا. تو راستے میں دیکھا کہ ایک صاحب بڑے نورانی چہرے والے اور بڑے زرقبر لباس میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے روکا, کہا اینا ترید, تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ عید کی مبارکباد دینے کے لیے گاؤں میں جا رہا تھا. اینا ترید, تم کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد ان القى رجلا في القريه, میں گاؤں کے اندر اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں اور اس کو عید کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا حل بینک و بینہ تجارہ, کیا تمہاری پارٹنرشپ ہے, یعنی تمہارا شریک تجارت ہے جو اس کو مبارکباد دینے جا رہے ہو؟ قال لا, کہا نہیں. قال بینک و بینہ قرابہ, کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے جو اپنے رشتہ داری کا حق ادا کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں. قال حل بینہ و بینک صداقہ, کیا تمہارے اس کے درمیان دوستی ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا نہ تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں. کوئی پارٹنرشپ نہیں؟ کہا کوئی پارٹنرشپ نہیں. کوئی پارٹنرشپ نہیں؟ کہا کوئی پارٹنرشپ نہیں. کہا کوئی دوستی نہیں؟ کہا کوئی دوستی نہیں. کہا تو پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا مجھے اللہ کے واسطے اس سے محبت ہے, مجھے اللہ کے واسطے, نہ میرا دوست ہے, نہ میرے اوپر اس نے کوئی احسان کیا, نہ میرا رشتہ دار ہے, مجھے اللہ واسطے اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پوچھو ہم کون ہیں؟ کہا فرمائیے ہم تو آپ کو دیکھ کر خود ہمارے دل میں انتظار تھا کہ یہ نورانی چہرے والا کون ہے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے سی شعور. نورانی چہرے والے کا آدمی, کوئی عقل مند آدمی کہاں اس سے چھپ سکتا ہے؟ عقل مند آدمی تو اس کا مشتاق ہوتا ہے. مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے سے. حضرت فرمائیے آپ کون ہیں؟ میں تو برابر آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں یہ نورانی شکل والا کون ہے. کہا ہم ہیں جبریل امین, ہمیں جبریل امین. جب اللہ تعالیٰ نے تم کو جاتے ہوئے ادھر دیکھا تو مجھے اتارا اور کہا جبریل سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے. یہ جہاں جا رہا ہے اگر یہ کہے کہ اللہ کے واسطے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں, اگر یہ کہے کہ اللہ واسطے میں, تو کہہ دو کہ اس کے لیے جنت واجب ہو چکی. کہہ دو میں اس کے لیے جنت واجب ہو چکی. جو اللہ کے واسطے کسی سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. وجبت محبتی للمتزاورین فیہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ, میرے لیے جو ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی اور میری جنت واجب ہو گئی. جو میرے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کے لیے میری جنت واجب ہو گئی. تو محبت کے اندر اسلام غیریت سے نہیں پھیلے گا, اجنبیت سے نہیں پھیلے گا, بے تعلقی سے نہیں پھیلے گا, جب تک ہمارے اندر لس نہ ہو, جب تک ہمارے اندر چاشنی نہ ہو,
اور چاشنی محبت سے آتی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر غیریت بہت ہے، اجنبیت بہت ہے، تو دوستو یہ محبت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، ایک مرتبہ حضرت قبر کے احوال بیان فرما رہے تھے، برزخ کے احوال بیان فرما رہے تھے کہ اچانک کھلکھلا کے ہنس دیے۔ قبر کے احوال بیان فرما رہے تھے کہ اچانک آپ ہنس دیے، تو کسی نے کہا اللہ کے اضحک اللہ سن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنسائے رکھے۔ ما اضحک کا یا رسول اللہ، خلاف عادت آپ کھلکھلا کے کیسے ہنسے؟ تو فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ احکم الحاکمین بن کر کے بیٹھے کرسی عدالت کے اوپر، اور اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ایک مظلوم آ گیا اور کہا اے اللہ، اور ایک آدمی اس کی پنڈلیاں کانپ رہی تھی اور اس کا بدن تھرتھرا رہا تھا، وہ تھا۔ تو اس مظلوم نے کہا اے اللہ، یہ جو بھیگی بلی بنا ہوا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے جو اس نے میرے اوپر نہ کیا ہو، جسمانی ظلم بھی کیا، ذہنی بھی ظلم کیا، میرا جینا تنگ کر دیا، ہر طرح کی تکلیف مجھے پہنچائی ہے۔ اے اللہ، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو داور محشر میں ہے، پیش کر، غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے۔ اب میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ محشر میں دودھ کا دودھ و پانی کا پانی ہوگا، اے اللہ آج دودھ کا دودھ و پانی کا پانی کر دیجئے، اور اس نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ مجھ کو دلوا دیجئے۔ تو جب اس نے کہا تو اس کا چہرہ فق ہو گیا، کاٹو تو خون نہیں، چہرے سے خون ہی ختم ہو گیا، سوکھ گیا، زرد ہو گیا چہرہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ اے اللہ، جتنے میرے پاس نیکیاں تھیں، وہ جن کے اوپر میرا حق تھا، میرے اوپر جن کا حق تھا وہ حقوق والے لے گئے، اور جو بدیاں تھیں وہ گٹھری گناہ کی میرے سر پہ رکھ دی، اب میرے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہی، اب میرے پاس کوئی نیکی بھیجے تو مجھ سے یہ کیا لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی ہے اللہ اب میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ تو اپنا حق اس سے کیسے لے گا جبکہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا، اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تو اپنا حق کیسے لے گا؟ تو اس نے کہا اے اللہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج پکڑ ملا ہے اور مجھے اس کے اوپر قابو ملا، میں نے پایا ہے، اب میں اس سے حق لے کر رہوں گا۔ تو وہ مانگ رہا تھا اپنا حق، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حق سے بھلا رہے تھے کہ وہ حق سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو یکدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اپنا سر اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ، اسے مظلوم سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، تو سر اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے محلات ہیں اور ہیرے اور جواہرات اس میں چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں، جھلملا رہے ہیں۔ تو دیکھا تو اس نے کہا، اس کی باشیں کھل گئیں۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں چاندی اور سونے کے محلات جنت کے دیکھ رہا ہوں۔ اے اللہ لمن ہیا، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اس کا ثمن ادا کر دے، جو قیمت ادا کر دے، یہ سونے اور چاندی کے محلات اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو کہنے لگے میں کیا قیمت ادا کر پاؤں گا، میں غریب، میرے پاس کچھ عمل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو، تم اس کی قیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کی طرف سے، کتنی مقدس حدیث ہے کہ رسول بیان کریں اللہ کی طرف سے، حدیث قدسی کی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی قیمت تو انبیاء ادا کر سکتے ہیں، یا صدیقین ادا کر سکتے ہیں، یا شہداء یا صالحین ادا کر سکتے ہیں، بلکہ اس نے کہا بھی اے اللہ یہ جنت کے محلات صدیقین اب اس شہداء و صالحین یہ صدیقین کے لیے ہے یا شہداء کے لیے ہے یا صالحین کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جنت کے محل اور یہ سونے چاندی کے محلات یہ اس کے لیے اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی قیمت میں کہاں ادا کر پاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا تم اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ تو کہا اے اللہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو، جس کا چہرے سے خون اڑ گیا ہے اور بالکل مردہ جیسا چہرہ اس کا ہو گیا ہے، اور کاٹو تو خون نہیں، لاچار ہے وہ، اس وقت اس کے اوپر لاچاری تاری ہے، اس کی قیمت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ تو وہ کھڑا ہو گیا ہمارے خوشی کے اور کہا اے اللہ آپ گواہ رہیے اور جبریل امین گواہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو صمیم قلب سے یعنی دل کی گہرائی سے معاف کر دیا، دل کی گہرائی سے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب کہ تم نے اس کو معاف کر دیا تو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت پہ چلے جاؤ۔ اس کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جس نے اس کو بھی جنت دے دی، اور جو ظالم تھا اس کے ظلم کو معاف کروا دیا اور اس کو بھی جنت دے دی۔
یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا ایھا الناس اصلحوا بین المؤمنین فإن اللہ یصلح بین المؤمنین. اللہ جس طرح مسلمانوں میں میل کراتا ہے اسی طرح تم بھی مسلمانوں میں میل کراؤ. اور تم کہاں میل کراتے ہو؟ تم تو لڑائی کے اندر تیل ڈالتے ہو، لڑائی کو اور بھڑکاتے ہو، اس میں اور آگ بڑھا دیتے ہو. تو سوچو میرے دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو. یعنی میل کراؤ لوگوں میں. ہم کہاں میل کراتے ہیں؟ ہم تو دشمنی کراتے ہیں، ہم تو دشمنی بڑھاتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے بیواؤں کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، یتیموں کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اگر یتیم کے سر کے اوپر کوئی ہاتھ رکھ دے، اللہ تعالیٰ کو یتیم کی دل جو یتیم پسند ہے کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے یتیم کے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے عوض نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک بدی مٹائی جاتی ہے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. یتیموں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بیواؤں کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، رات بھر تہجد گزارنا بہت بڑی نیکی ہے، دن بھر روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے. حضرت نے جو فرمایا وہ بتا رہا ہوں. اے سنگ دلوں اور اے پتھر جیسا دل رکھنے والوں، اور اے اپنے آپ کو پتھر اور سنگ دل بنا دینے والوں، اللہ جس کا دل پتھر ہو گیا ہے وہ اللہ سے دور ہے، جس کا دل موم ہے وہ اللہ سے قریب ہے. ہم پتھر جیسے دل ہو گئے ہیں، ہمارے دل پر ہم سنگ دلی کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے اندر نرمی ہے ہی نہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. لا تنزع الرحمۃ الا من شقی، رحمت اسی آدمی کے دل سے نکالی جاتی ہے جو بدبخت ہوتا ہے اور شقی ہوتا ہے. تو دوستو سنگ دل نہ بنو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ یتیم کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب، بیوہ کی خدمت کرنا بہت ثواب، صائم الدہر ہونا، دن بھر روزے رکھنا اور رات بھر نفلیں پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے. رات بھر نفلیں پڑھنے والا اور دن بھر روزے رکھنے والا اور بیواؤں کی اور یتیموں کی خدمت کرنے والا، اس سے زیادہ ثواب ہے اس شخص کا. سن رہے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ ثواب ہے اس شخص کا جو دو آدمیوں کو ملا دیتا ہے، جو دو بچھڑے ہوئے آدمیوں کو ملا دیتا ہے اور دو آدمیوں میں میل کرا دیتا ہے. میل کرانے میں بیواؤں کی خدمت میں جو ثواب ہے اور یتیموں کی خدمت میں اس سے زیادہ ثواب ہے دو بھائیوں کے درمیان میل کرانا. تو آپ میل کرانے کا جذبہ اپنے اندر پاتے ہیں کہاں؟ دل جھوٹ بول کر بھی اگر آپ میل کرا دیں تو جھوٹ نہیں ہے، نہ گناہ ہے اس میں. حضرت نے فرمایا میل کرانے والا جھوٹ بول سکتا ہے، بار خاطر ہو تو واعظ کا بھی ارشاد برا. علامہ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ اگر دل چھلنی ہو جائے تو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جو ہم واعظ کہتے ہیں اور دل چھلنی کرتے ہیں تو واعظ برا ہے. اور اگر کوئی گویا گا کر کے لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے اور کوئی ایسا گانا سنا دیتا ہے جس سے دل جڑ جائیں، محبت کا گانا سنا دے تو گانے والے کا گانا بہتر ہے محبت کا، اور دل چھلنی کرنے والے کا واعظ بہتر نہیں ہے. بار خاطر ہو تو واعظ کا بھی ارشاد برا. اگر دل چھلنی ہو جائے تو واعظ کا واعظ برا ہے، بار خاطر ہو تو واعظ کا بھی ارشاد برا، دل کو بھا جائے تو اکبر کی خرافات اچھی. تو دوستو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر میل کرانا، اس سے جھوٹ نہیں ہوتا ہے، جھوٹ کا گناہ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ بول کر آپ میل کرا سکتے ہیں. ان کے پاس گئے، آپ نے کہا، آپ ان سے دوری اختیار کیے ہوئے، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور ان کے پاس گئے، کہا ارے وہ تو آپ کے لیے کلیجہ چیر کر رکھ دیں گے آپ اگر چاہیں، اتنی محبت ہے آپ کے دل میں، اور آپ کہیں جھوٹ بولنے کے وجہ دونوں مل گئے. تو دوستو اس پر اللہ آپ کو ثواب دے گا. دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، وہ جھوٹ کہ جس میں میل ہو جائے اس سچ سے بہتر ہے جس سے سچ سے دو دل دور ہو جائیں اور فتنہ بھڑک اٹھے. تو اس کی سخت ضرورت ہے میرے دوستو، یہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی، حضرت کو تکبر سے بڑی نفرت تھی. شراب کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا کہ ایک قطرہ شراب کا اگر کوئی پی لے تو جنت میں نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے معاف ہو جائے، یا ایک مرتبہ جوا کھیل لے تو جنت میں نہیں جائے گا، یا ایک مرتبہ کوئی اور گناہ کر دے. لیکن تکبر اتنی بری چیز ہے کہ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور ہم گھمنڈ سے بھرے ہوئے ہیں،
ہم نے اپنے اندر گھمنڈ کا بت بنا رکھا ہے، تکبر کا بت بنا. اللہ تعالیٰ کو تکبر سے بڑی نفرت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفر سے بھی بدتر ہے تکبر، کفر سے بدتر ہے تکبر. آپ کہیں گے کفر سے بدتر ہے تکبر؟ فرمایا ہاں، کافر اگر متکبر نہیں ہے، کافر اگر اس کے اندر تواضع ہے، اگر بھلمنصاحت ہے، کافر کے اندر خاکساری ہے، عاجزی اور خاکساری ہے، اگر کافر کے اندر تواضع ہے تو اس کو اگر وہ غور کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے، اس کی تواضع اس کو ایمان اختیار کرنے پر لے آئے گی. تو کفر اتنا خطرناک ہے. لیکن متکبر کو ہدایت نہیں ہوتی. متکبر کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، متکبر کبھی کسی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا. جس محلے میں متکبر رہتا ہے فساد ہو کے رہتا ہے. مسجد میں نمازی اگر آتا ہے تو فتین اگر آ گئے متکبر تو مسجد کے اندر خرافات بھر جاتی ہے اور مسجد کے اندر قتل و غارت شروع ہو جاتا ہے. تو متکبر کو آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. اللہ تعالیٰ نے تکبر کی وجہ سے اس کو ملعون کر دیا، ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو گیا. تو دوستو ہم کو تکبر سے بچنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ہدایت دی ہے ہم کو اس ہدایت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ کیسے تھے، اللہ والے کیسے خاکساری اور مسکنت ان کے اندر کتنی تھی. ہم کتنے پاپی ہو گئے ہیں. ایک بزرگ کی کسی نے دعوت کی، ذرا دیر ہو گئی تو جب وہ پہنچے تو کہا کہ آپ نے تو دیر کر دی، سب کھانا ختم ہو گیا اور حضرت کی دعوت کی تھی. تو کہیں سے جا کر آسمان میں کمندر لگا کر اور پاتال سے زمین کھود کر کے ان کے لیے لاتا. جب اتنے بڑے آدمی کی دعوت کی تھی تو لاتا، لیکن اس نے کہا اب تو سب کھانا ختم ہو گیا، آپ بے وقت پہنچے. تو حضرت نے کیا فرمایا، اگر آج کل کوئی ہوتا بااثر آدمی، کوئی چیئرمین صاحب ہوتے، معاف کیجیے گا، کوئی مسلمان چیئرمین معاف کرنا، کوئی چیئرمین صاحب ہوتے یا کوئی ایم ایل اے ہوتے تو اپنی انسلٹ سمجھتے اور قیامت تک اس کا دروازہ نہ دیکھتے. لیکن وہ اللہ والے دیکھے کیسے تھے، کتنی بھلمنصاحت ہوتی ہے اور کتنی شرافت ہوتی ہے اور کتنی تواضع. فرمایا اچھا وہ پتیلا، وہ دیگ جس کے اندر سالن پکایا گیا تھا اور جس کے اندر دال پکائی گئی تھی، وہ دیگ ہم کو دے دو. تو کہا اس میں کیا ہے، اس میں تو صرف کھچن بچی ہوگی. کہا کوئی بات نہیں. روٹی لے کر کے حضرت وہ دیگ پوچھنے لگے اور دیگ پوچھ کے کھا لیا. کہا بس ہماری لیے اسی میں تسلی. یہ ہے تواضع، یہ ہے خاکساری. تب فروتنی سے نہیں کوئی خستہ حال ہوا، گرا جو دانہ زمین پر وہی نہال ہوا. جو دانہ زمین پر گرتا ہے وہی پودا بنتا ہے، اور چٹان پر آ کے رک جائے تو اس کو پودا ہونا نصیب نہیں ہوتا. خاکساری بہت بڑی چیز ہے. ابو عثمان ہیری، ایک ہیرا کے رہنے والے ابو عثمان تھے. 200 علماء ان کے پیچھے چلا کرتے تھے. ابو عثمان ہیرا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے عرب کے اندر. تو ہیرا کے رہنے والے ابو عثمان 200 علماء صاحب جبہ و دستار جو مسند شین تھے اور صاحب ارشاد تھے، یعنی لوگوں کو بیعت کرتے تھے اور مدرسوں کے ذمہ دار تھے. 200 علماء روزانہ ان کے ساتھ چلتے تھے. جب وہ چلتے تھے ابو عثمان ہیری. لیکن ان کے اندر تواضع کتنی تھی دیکھو میرے دوستو. ایک مرتبہ کسی نے حضرت کی دعوت کی تو حضرت آ گئے اس کے دروازے پر. تو اس نے کہا، ظالم نے کیا کہا کہ حضرت معاف کیجیے، آپ آ تو گئے ہیں لیکن آپ کے لیے کوئی شکل ہے نہیں، کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، آپ کو واپس جانا پڑے گا. کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، آپ کو واپس جانا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، واپس چلے گئے. جب تھوڑی دور تک چلے گئے، اب آپ بتائیے آپ آرام سے واپس جا سکتے تھے، یا تو اپنا سر پھوڑ ڈالتے یا اس کا سر پھوڑ ڈالتے. لیکن حضرت چلے گئے واپس. اس کے بعد جب تھوڑی دور رہ گئے، چلے گئے تو فرماتا ارجع یا استاد، ارے حضرت آئیے، دیکھتے ہیں ہاتھ پیر مارتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید کچھ دال دلیا نصیب ہو جائے. تو حضرت پھر آ گئے. اگر ہم اول تو ہم آرام سے جاتے نہیں، اگر جاتے تو قیامت تک واپس نہیں. لیکن اللہ کا بندہ کیسا تھا، چلے آ گئے. پھر جب آ گئے تو کہا حضرت میں نے بہت سوچا لیکن کوئی تدبیر ہو نہیں سکتی، اس لیے آپ کو جانا ہی پڑے گا. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں. چنانچہ حضرت پھر چلے گئے. اس کے بعد پھر جب تھوڑی دور چلے گئے تو پھر کہا ارجع یا استاد، ارے حضرت آئیے شاید کچھ ہو جائے. تو حضرت پھر چلے آئے. بس پھر اس سے رہا نہیں گیا. کہا حضرت اللہ کے واسطے اپنے ہاتھ دیجئے. ما اکرمک یا استاد، کتنی شرافت آپ کے اندر ہے، کتنی انسانیت آپ کے اندر ہے. 3 مرتبہ میں نے آپ کو بلایا اور
3 مرتبہ میں نے آپ کو واپس کیا اور بغیر پیشانی پر بل ڈالے ہوئے آپ آئے اور چلے گئے. کتنی شرافت ہے آپ کے اندر. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. انسان نہیں ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن انسانیت پیدا کرو میرے دوستو. ہم تسبیح پڑھنے والے اور مصلی بچھانے والے اور اپنی تعریف کرنے والے اور اپنے آپ کو عابد و زاہد کہلانے والے تو بہت ہیں, لیکن انسانیت تواضع دیکھو کیسی. حضرت نے کیا فرمایا, ارے کون سا بڑا میں نے کام کیا جس کے تم پل باندھ رہے ہو. حضرت نے کیا فرمایا, یہ کون عالم ہے جس کے پیچھے 200 علماء روزانہ چلا کرتے تھے. جب حضرت کہیں جاتے تھے 200 علماء ان کے پیچھے ہوتے. فرمایا ارے یہ کون بڑی بات ہے جس کے تم گن گا رہے ہو. فرمایا حضرت آپ نے تو ایسا کام کر کے دکھایا تو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. ہمالیہ کی پہاڑ کی چوٹی سر کرنا آسان ہے, لیکن تکبر کو نکال دینا دل سے, آپ نے تکبر نکال دیا اور آپ مجھ جیسے غریب کو دھتکار دیا میں نے آپ کو. اس کے باوجود آپ میرے دھتکارنے کو برا نہیں مانا, آپ چلے آئے, تو کتنی بڑی شرافت آپ کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا ارے یہ کون بڑا کمال ہے, انما ہوا خلق القلب. یہ بات تو کتے میں بھی پائی جاتی ہے, جس کے تم گن گا رہے ہو اور جس کے تم پل باندھ رہے ہو, یہ بات تو کتے میں پائی. اذا دعی اجاب و اذا زجر ازجر. جب اس کو بلایا جاتا ہے تو آ جاتا ہے, اور جب دھتکارا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے. عظیم اور ملائک شرف داشتن کہ خدرا بے ازنس سگن پنداشتن. وہ فرشتوں سے بڑھ کر اسی لیے تھے کہ اپنے آپ کو کتے سے بدتر سمجھتے تھے. یہ تواضع تھی. اتنا بڑا آدمی تواضع اختیار کرتا ہے, اور ہم چپدی کا شوربہ کسی کھیت کے بتھوے نہیں, کوئی ہماری حیثیت نہیں, اور ہم غرور کا مندر اپنے دماغ میں بنائے ہوئے ہیں, غرور کا شوالہ اپنے اندر بنائے ہوئے ہیں, تکبر کی وجہ سے پھولے نہیں سماتے. تو دوستو یہ تواضع اگر نہیں ہوگی تو کیسے. تواضع سولیشن ہے, جوڑتی ہے تواضع, اور تکبر توڑ دیتا ہے. ہمارے اندر تکبر ہے, ہمارے اندر تواضع نہیں ہے. کیسے اللہ کے بندے تھے, آپ کو تعجب ہوگا اللہ کے بندے کیسے تھے. ابھی دبئی میں کوئی نوجوان ہمارا چلا جائے, یا سعودیہ چلا جائے, یا انگلینڈ چلا جائے, کچھ پیسے کما لائے تو پھولے نہیں سماتا. سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ پرانی بیوی کو بدل دیتا ہے اور نئی بیوی لے کر آتا. جیسے کرتے و پاجامے بدلے جاتے ہیں, اس طرح بیویاں بدلتے ہیں یہ پیسے کمانے والے باہر سے. لیکن وہ دیکھو کیسے آدمی تھی. حضرت ابو عثمان ہیری کی بیوی تھی, مریم ان کا نام تھا. یہ دوسری بیوی تھی, مریم ان کا نام تھا. تو بیوی نے کہا کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں, یہ بتائیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جس پر آپ کو ناز ہو. پوچھا بیوی نے کہ کون سا عمل ایسا ہے جس پر آپ کو ناز. تو کہا کہ مریم لن يدخل احدكم الجنت بعمله. جب حضور نے فرمایا کہ عمل کے برتے پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, عمل کے برتے پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا, تو کسی نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اور آپ بھی نہیں جائیں گے. فرمایا لا الا ان يتغمدني الله برحمته. میں بھی عمل کے برتے پر نہیں, اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا, اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو حضرت ابو عثمان سے ان کی بیوی مریم نے پوچھی کہ سب سے اچھا عمل کون ہے جس پر آپ کو فخر ہو. تو کہا عمل کے برتے پہ کوئی نہیں جائے گا, کوئی عمل پہ فخر, ہم تو گناہگار آدمی ہیں, عمل پہ فخر نہیں. کہا کوئی عمل تو آپ کو زندگی میں پسند ہوگا, کوئی عمل تو آپ کو زندگی میں پسند. کہا کہ ہاں ایک عمل ہے, شاید اللہ اس کو قبول کر لے. کہا کیا ہے؟ کہا تم تو ابھی 1-2 سال سے میرے نکاح میں ہو, میں پڑھا رہا تھا ہیرا میں یا کسی جگہ پر پڑھا رہا تھا, سینکڑوں طلبہ پڑھ رہے تھے حضرت کے پاس. ایک لڑکی نقاب میں آئی, پردے سے آئی, اور اس نے کہا کہ آپ کی محبت نے میرے دل کو جلا دیا ہے. آپ کی محبت نے, حضرت نوجوان تھے اور بڑے عالی مرتبت تھے اور بڑے خوبصورت تھے, آپ کی محبت نے میرے دل کو جلا دیا ہے, اور میرا بستر کانٹوں کا بستر ہو گیا ہے, اور میں انگاروں پہ لوٹتی ہوں آپ کی وجہ سے. اس لیے میں اللہ اور رسول کے واسطے سے آپ سے کہتی ہوں کہ مجھ کو اپنے نکاح میں لے لیجئے. کہا مجھ کو اپنے نکاح. دیکھیے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھی بات سے نہیں شرماتے, بری بات سے شرماتے ہیں, اور ہم بری بات سے شرماتے ہیں, اور اچھی بات سے, بری بات سے نہیں شرماتے, اچھی بات سے شرماتے ہیں, نکاح سے شرماتے ہیں اور زنا سے نہیں شرماتے. وہ کیسے تھے؟ اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ اور رسول کے واسطے سے آپ مجھ کو اپنے نکاح میں لے لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم کنواری ہو یا بیائی ہو؟ کہنے میں تو کنواری ہوں. کہا تمہارے باپ راضی ہیں؟
تو کہا کہ ہاں وہ تو سنے گا تو بلیوں اچھلنے لگے گا اس کا دل، وہ باغ باغ ہو جائے گا جب آپ میرے نکاح میں قبول کریں۔ فرمایا اچھا پہلے اپنے باپ کو بلا لو۔ تو بلایا اور کہا یہ تمہاری لڑکی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا یہ کہتی ہے کہ مجھ کو اپنے نکاح میں لے لیجئے، تم راضی ہو؟ کہا راضی ہیں۔ ارے ہماری طبیعت تو باغ باغ، دل ہمارا خوشی کے مارے اچھلنے لگا ہے ہم۔ تو آپ نے فرمایا ادعو شاہدین، چلو 2 گواہوں کو بلا لاؤ۔ تو گواہ بلا لیے گئے، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اب اس لڑکی کو بھیج دیا اپنے گھر، اور حضرت ابھی کنوارے تھے، اور جگہ جگہ سے بڑے بڑے رئیسوں کے یہاں سے اور بڑے بڑے راجا مہاراجا کے یہاں سے حضرت کا پیغام آتا تھا، لیکن حضرت نے فرمایا مجھے تو تعلیمی کام کرنا ہے، نکاح کی سنت میں وقت پر ادا کروں گا، ابھی میرا ارادہ نہیں ہے۔ جب اس لڑکی کو بھیجا تو وہاں جب دیکھا اس کو تو چہرے کی کھدری بھی تھی، اور آنکھ کی کانی بھی تھی، اور ہاتھ کی لولی بھی تھی، اور پیر کی لگڑی بھی تھی۔ وہ تو نقاب میں آئی تھی تو حضرت نے تو کچھ دیکھا نہیں۔ تو اب گھر کی عورتوں نے لینا شروع کر دیا۔ جب گئے گھر، کہا یہ کسی چڑیلو بھوتنی کو لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اتنے پیغام آئے اور آپ نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا اور اس کو آپ نے نکاح میں قبول کر لیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو سنو میرے دوستو، انہوں نے کیا کہا کہ اس نے اللہ اور رسول کا واسطہ دیا تھا۔ اس نے کہا اللہ اور رسول کا واسطہ، ہم کتنے پاپی ہیں اور کتنے سنگ دل ہیں کہ اگر پورے سورہ بقرہ ہمارے اوپر پڑھ جائے تب بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتا، اور وہاں تو ایک آیت پڑھ دی جاتی تھی اور آیت کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ کہا بھائی یہ تو میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا اللہ اور رسول کے واسطے سے مجھے اپنے نکاح میں لے لیجئے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ نبی کا واسطہ اس نے دیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، اور میں نے اس کو اپنے نکاح میں داخل کر دیا۔ خیر اس کے بعد کہتے ہیں جب میں گیا تو کوئی بدصورتی نہیں تھی جو اس کے اندر نہیں تھی، یعنی چہرے کی کھدری اور آنکھ کی کانی اور ہاتھ کی لولی اور پیر کی لگڑی، اور کوئی بدصورتی نہیں تھی جو اس کے اندر نہیں تھی۔ جوانی کا عالم، اور دیکھیے ایسی، اب دبئی سے آنے والوں سوچو، اور سعودیہ سے نوٹ کما کر آنے والوں دیکھو تم کتنے نشہ دولت کا بداتوار کو جس آن چڑھا، سر پہ شیطان کے ایک اور بھی شیطان چڑھا۔ یہ دبئی سے جو پیسے لے کر نوجوان آتے ہیں، یہ شیطان کے اوپر ایک اور شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں، کپڑے اپڑے بعد میں بدلتے ہیں، بیوی بدلتے ہیں۔ پرانی بیوی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نئی بیوی سمجھ میں آتی ہے تو نئی بیوی کر کے لاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس تنہائی میں گیا تو کوئی عیب نہیں تھا جو اس کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، لیکن میں نے اپنی طبیعت کو سنبھالا، اور میں نے قطعاً نہیں ظاہر کیا اس کے اوپر کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں نے بڑے اخلاق سے اس کے معاملہ کیا، بہت اخلاق سے اس سے معاملہ کیا، اور اس کو یہ یقین دلایا کہ میں جیسے اسے محبت کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک تو میری خوبصورتی اور میری عزت پورے علاقے میں ہے، اور دوسرے میرے اخلاق، تو وہ میرے لیے غلام ہو گئی۔ جب میں پڑھانے کے لیے آنے لگا تو میرا دامن پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے تمہارے بغیر مجھے 1 منٹ بھی چین نہیں آئے گا۔ تو 1 مہینے تک میں اس کی دلجوئی میں پڑھانا میں نے موقوف کر دیا، اس کی دلجوئی کے لیے۔ تو مریم 20 سال تک وہ زندہ رہی۔ اس 20 سال کے عرصے میں کبھی بھی میرے عمل سے اس نے یہ نہیں محسوس کیا، اور نہ میں نے محسوس ہونے دیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ اسی اخلاق سے پیش آتا رہا جس سے وہ مطمئن ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے کیسے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو میں تم کو اپنے نکاح میں لائی۔ تو ہو سکتا ہے چونکہ میں نے اس غریب کے دلجوئی کی تھی، اس لیے شاید اللہ اس کو پسند کر لے اور اس کو میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے ناز تو نہیں ہے اس عمل کے اوپر، لیکن امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ بہت بڑی نیکی ہے ادخال السرور فی قلب اخی کا، اپنے بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی پہنچا دو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو ابو عثمان ہیری یہ ایسے لوگ ہوتے تھے، ایسی تواضع، ایسی شرافت۔ تو اس لیے گرچہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ ہم مسلمانوں سے انسانیت رخصت ہو چکی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے قافلے میں حضرت امام حسین کے قافلے میں بچ گئے تھے، امام حسین کے بیٹے ہیں،
پورے عالم اسلام کے شہزادے تھے، کیونکہ حضرت حسین تو شہید ہو چکے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو خانوادہ رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہی ایک بچے تھے، حضرت امام زین العابدین جو کربلا میں بچ گئے تھے۔ تو شہزادے تھے پورے عالم اسلام کے، کتنے رتبے کے آدمی تھے۔ تو حضرت وضو کر رہے تھے، تو غلام وضو کرا رہا تھا، حضرت کا چہرہ بڑا نورانی اور بڑا روبدار تھا۔ ارے یزید کی فوج سے حضرت نے ٹکر لی اور جان لٹا دیا، کتنے بہادر تھے اور کتنے شجاعت تھے اور کتنے روبیلے تھے۔ تو حضرت نے وضو کرا رہا تھا غلام، اور حضرت وضو کر رہے تھے، تو حضرت نے سر مبارک اپنا اٹھایا، تو غلام کا دل کمزور تھا، چھوٹے دل کا آدمی تھا، تو تھرا اٹھا وہ کہ پتہ نہیں آقا کو میرے اوپر کچھ ناراضگی ہوئی، جو دیکھا تو ہاتھ میں پانی کا لوٹا بھرا ہوا تھا، ہلنے لگا اور لوٹا چھوٹ گیا۔ تو حضرت کے نازک ہاتھ کے اوپر مخمل کی طرح سے ریشم کی طرح حضرت کا ہاتھ تھا، کھال چھل گئی، ذرا سا خون نکل آیا، تو اور زیادہ کانپ گیا کہ ان کو کون روک سکتا ہے، جب یزید کی فوج ان کو نہیں روک سکی تو ہم کہاں روک سکتے ہیں، ڈر گیا۔ پھر اس کی ذہین تھا تو فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ کسی فوج سے تو ماننے والے نہیں، لیکن قرآن کی آیت سے مان جائیں گے، تو اس نے پڑھ دیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھو اپنے دلوں کو، اپنے گریبانوں میں ڈال، تمہارے سامنے سورہ بقرہ پڑھ دی جائے اور تم کو غصہ آ جائے تو تمہارا غصہ نہیں ٹھہرتا، یہ شیطانوں کا غصہ ہے اور یہ انسانوں کا غصہ ہے، یہ خانوادہ رسالت کا غصہ ہے، سادات کا غصہ ہے۔ اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کظبت غیظی، جاؤ میں غصے کو پی گیا، اللہ نے حکم دیا ہے میں غصے کو پی گیا۔ پھر اس کے وہ بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا غصے کو پی تو گئے لیکن دل کے اندر غبار ہے، اس لیے دوسرا ٹکڑا پڑھ دیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ ان لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے جو دل سے نکال دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوتک، جاؤ میں نے دل سے نکال دیا، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اس نے تیسری آیت پڑھ دی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، غصے کو پی بھی گئے اور معاف بھی کر دیا، اور جس نے غصہ دلایا اس پر انعام کی بارش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی جگہ کی آیت ہے، قرآن کے یہ اخلاق ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی کے اخلاق تھے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سوچو میرے دوستو، اور قرآن کی اس آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو، کیا ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو دل سے نکال دیتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں، غصہ دلانے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا احسنتُ الیک وحررتک، جاؤ میں تمہارے پاس اس ٹکڑے پہ بھی عمل کرتا ہوں، میں تم پر احسان کرتا ہوں اور تم کو آزاد کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھے قرآن کی ایک ادا کے اوپر وہ اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، اور ہمارے اوپر پورا قرآن پڑھ دیا جائے اور ہمارا دل موم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ لوگ جگہ جگہ پر جو ہماری حالت ہے، جگہ جگہ پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اتحاد کی بھی بہت ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کی بھی بہت ضرورت ہے، اور اختلافات دور کیے جائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کسی طرح سے اگر ہم نفس کشی کریں اور پتے ماری کریں اور کینے اور عداوتیں دور کر دیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، تو ایک جملہ فرما دیا لا تغضب، غصہ نہ ہونا، لیس الشدید بالسرعہ ان الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان کشتی مارنے سے نہیں بنتا، پہلوان کشتی مارنے سے نہیں بنتا، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو پا لے، جو اپنے آپ کو قابو پا لے۔ نمبر 10 آپ نزدیک خیرت مند کی باپ پیلے دماغ پیکار جویت، پہلوان وہ نہیں ہے جو جھومتے ہوئے مست ہاتھی سے کشتی لڑے اور اس کو زمین پہ گرا دے، بلے مرد کا ازرو تحقیق کہ چوں خشمائے دش باطل نہ گویت، پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو پر قابو پا لے، قابو رکھے، اور غصے میں اول فول نہ بکے اور اس کے قدم نہ ڈگمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔